اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور آپ کا قلب اطہر برف سے دھویا گیا۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ گناہوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس لیے مادہ معصیت کو بجھانے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا کہ برف سے حرارت عصیان باقی نہ رہے۔ اس پر دلیل قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ وہ برائی کو مٹا دیتا ہے ایسے جیسے کہ آگ کو پانی۔ تو آگ کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے ان الغضب من الشیطان، کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا۔ وَإِنَّمَا يُطْفِئُ النَّارَ بِالْمَاءِ، اور اسی طرح سے آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے پانی سے۔ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، بس اگر تم میں سے کوئی غصہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ امام بخاری امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو یا غسل، اس کی وجہ آگ میں دو وصف ہیں، ایک ہے حرارت اور دوسرا ہے علو، بلندی۔ شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا حق تعالیٰ کی دربار سے، اس کی وجہ اس نے کہا تھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا۔ آگ کے مزاج میں بلندی ہے، علو ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، نیچے کو نہیں آتی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ تم میں سے اگر کسی کو غصہ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، تم میں سے کوئی غصے میں ہو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ فاذا ذهب عنه الغضب فان ذهب عنه الغضب، اگر کہ اس سے غصہ چلا گیا فبها والا فليضطجع، اور اگر غصہ نہیں گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ یہ حدیث احمد اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ پاک مجھے بتایا جائے کہ شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے، شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے۔ تو دکھلایا گیا اس شخص کو کہ شیطان دونوں شانوں کے درمیان وہ حصہ جو دل کا بالکل پچھلا حصہ ہے اس جگہ بیٹھتا ہے اور وہاں سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے کا حال اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر دل کو وہ غافل پاتا ہے تو وہ اپنا زہر اندر انڈھیلتا ہے، اور اگر وہ دل کو ذاکر پاتا ہے، حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول پاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جس طرح گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے، اسی طرح حق تعالیٰ کی طرف اطاعت کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اہل اللہ حق تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ یہ اسباب مہیا کرنے والا ترجمہ میرا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود دعا فرمائی ہے اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اے اللہ
میرے لیے اپنی محبت کو اتنا بڑھا دے، حبک احب الیہ، اتنا زیادہ محبوب کر دے کہ میری جان، من نفسی، میری جان، و اہلی، اور میرے گھر والے، اور ومن الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے محبوب فرما۔ یہ چیزیں چونکہ ٹھنڈے پانی کی محبت انسان کے اندر میں ہوتی ہے، اسی طرح اپنے گھر والوں کی محبت بھی انسان کے اندر میں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعل حبک احب الیہ، اے اللہ اپنی محبت میرے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب فرما کہ میرے گھر والے، میری جان، میرے گھر والے اور ٹھنڈا پانی۔ مائع بارد کا مزاج چونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو مزاج جب اس چیز کا ٹھنڈا ہوتا ہے تو اہل اللہ نے بھی اپنے مزاج کی ٹھنڈک کا اظہار حق تعالیٰ سے ایسے کیا کہ وہ چاہا کہ اللہ رب العزت اپنی طرف ہمیں توجہ کا موقع دیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی بھرپور کوشش کی، اور اس کے لیے باقاعدہ ارشاد ہوا، وما توفیقی الا باللہ، میرے پاس کوئی بھی توفیق نہیں ہے مگر کہ اللہ کے حکم سے۔ توفیق کا جو معنی ہم لیتے ہیں کہ جی توفیق سعید نصیب ہو گئی، توفیق کا معنی کیا ہے؟ میں ایک مرتبہ اپنے شیخ حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب دامت برکاتہم کے ہمراہ تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ توفیقی کا ترجمہ کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو توفیق سعید عطا فرماتے ہیں تو اس کے اطراف کے ماحول کو، اسباب کو بھی موافقات میں ساتھ دے دیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، اور وہ اپنے وعدے میں، اپنے دعوے میں، اپنے ارادے میں سچا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے موافقات پیدا فرما دیتے ہیں کہ جیسے پانی بھی نصیب ہو گیا، وقت بھی میسر آ گیا، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ خود بخود مسجد کے قریب پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ وہاں اذان ہو رہی ہے تو اذان کے جواب میں جو اذان کا جواب ہوتا ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور حی علی الصلاۃ کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی میسر ہو گیا، اور دیگر تمام تر حالات اس کے موافق آ جاتے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے حق تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی فجر پڑھنا چاہتا ہے اور اپنے ارادے میں وہ سچا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آنکھ خود کھول دیتے ہیں۔ اور ایک آدمی اپنے ارادے میں سچا نہیں ہے، وہ کہتا ہے دیر سے سویا ہوں، آنکھ نہیں کھلے گی، دیر ہو جائے گی، اس کے ارادے میں پختگی نہیں ہے، تو یقین کر لیجئے کہ وہ فجر میں نہیں اٹھے گا، وہ فجر میں نہیں پہنچ پائے گا۔ حالات انسان کے موافق ویسے ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ گمان رکھتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے تو اللہ سے ملاقات کے اسباب بھی مہیا ہوں گے، اور جب بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو جس طرح کے اس کے ارادے ہوتے ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ موافقات بھی ویسے ہی اس کے ساتھ جوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ معصیت کا تعلق، چونکہ اس کی بدلے میں جو سزا آنی ہے وہ جہنم، تو معصیت کا مزاج بھی گرم ہوتا ہے، اور اطاعت کا مزاج جنت سے ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، فروح و ریحان و جنت نعیم، جنت کا مزاج ٹھنڈا ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نہریں، باغات کا انتظام فرمایا ہے۔ باغات ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور خود اطاعت الہیہ یہ قلبی سکون کا سبب ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے خبردار کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، دل ٹھنڈے پڑتے ہیں۔ دلوں کے اطمینان کے لیے جب حق تعالیٰ کا ذکر ضروری ہے تو معلوم ہوا کہ دلوں کی صفائی کے لیے بھی حق تعالیٰ کا ذکر ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑ دو۔ ظاہر میں گناہ کیا ہے؟ انسان کا ظاہر کسی بھی صورت سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے خلاف نہ ہو،
اور باطن بھی پاک ہو وہ کیسے ہوگا؟ قرآن پاک کہتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میری نافرمانی نہ کرو۔ بندے کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا کہ اس کا ذکر حق تعالیٰ کے دربار میں کیا جائے۔ آپ بتائیے کسی انسان کا تذکرہ کسی بڑے کی محفل میں ہو اور اس کو خبر ملے کہ تمہیں صاحب یاد فرما رہے تھے، کیوں کیا کہہ رہے تھے؟ تجسس ہو پڑتا ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ صاحب کہہ رہے تھے تمہاری تعریف کر رہے تھے۔ تعریف میں الفاظ کیا کہے؟ صرف تعریف کے الفاظ پر اکتفا نہیں ہو جاتا، بلکہ جو تعریف کے الفاظ ہوتے ہیں اس کی بھی تہ میں جانے کی جستجو ہوتی ہے۔ جب بندے کا تعلق حق تعالیٰ سے ہو اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں بندے کا ذکر ہو، وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فادعونی ادعونی، مجھے پکارو مجھے پکارو، میں کیا کروں گا؟ استجب لکم، تمہیں جواب دوں گا۔ ارشاد فرمایا فاذکرونی، مجھے پکارو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جانے کی کوشش کریں گے تو حق سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں لپک کر لے لیں گے، اور وہ تو کریم ذات ہمارے انتظار میں ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک جگہ بیان فرمایا، اس میں موجود تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نماز کے دوران میں 3 مرتبہ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ ندا کرتا ہے کہ اے بندے لوٹ آ، اے بندے لوٹ آ۔ 3 مرتبہ یہ آواز دی جاتی ہے اور پھر اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کے لیے، جس کے ارادے سے، جس کے خیال سے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر حق سبحانہ و تعالیٰ کسی ایسے کے حوالے کر دیں جو کہ ظاہر ہے کہ مخلوق ہی ہے، تو ہماری نمازوں کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے ذکر اللہ کی طرف توجہ دینا، حق تعالیٰ کے حضور میں بیٹھ کر اپنے آپ کو طالب ظاہر کرنا، یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ بہرحال جان آفریں ہی کے حوالے کرنی ہے۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مدظلہ میرے ساتھ تھے، میں حرم میں تھا، مینا میں، میں حضرت کے پاؤں دبا رہا تھا تو حضرت سے میری بات ہوئی۔ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم درود شریف بھیجتے ہیں تو اس کا استحضار کیسے ہوگا؟ ہمیں دھیان کامل کیسے حاصل ہو کہ ہم اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیج رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ تصور یہ رکھیں کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، اور وہاں جو انوارات و تجلیات جاری و ساری ہیں ان کی کچھ چھینٹیں آپ کے دل پر بھی پڑ رہی ہیں۔ آپ یہ کر کے دیکھیے، فائدہ ہوگا۔ میں نے کیا، مجھے فائدہ ہوا، قلب میں ایک روحانی اطمینان محسوس ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کے بارے میں ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، خبردار، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر کہ وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، وَإِن فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اگر سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میڈیکل تو دل کو پورے وجود کے تھامنے کا سبب بتاتی ہے، لیکن اگر یہی دل، چونکہ اس میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ طمع بھی پیدا ہوتا ہے، لالچ بھی پیدا ہوتی ہے، حسد بھی پیدا ہوتا ہے، اور امراض گناہ جتنے بھی ہیں، اسباب گناہ جتنے بھی ہیں، سارے اسی میں وارد ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اس دل کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو چاک کیا گیا۔ پہلی مرتبہ میں جب چاک کیا، آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقیم تھے، بچوں کی دوران کھیل رہے تھے، آپ کے قلب اطہر کو جبرائیل اور میکائیل علیہم الصلوات و تسلیمات نے نکالا، برف کے پانی سے دھویا، اور وہاں جب نکالا تھا تو ارشاد فرمایا یہ حظ شیطان ہے، اس کو الگ کر دیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
شق صدر ہوا تو آپ کی عمر 10 سال کی تھی۔ یہاں سے آپ کے سینہ مبارک سے جتنا لہو و لعب تھا، جتنے بھی کھیل کود کی خواہش تھی، وہ ساری ہٹا دی گئی۔ تیسری مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب اطہر چاک کیا گیا، آپ کے اندر میں اسرار وحی اور علوم الہیہ کے تحمل کے لیے آپ کا شق صدر فرمایا گیا۔ اور چوتھی مرتبہ یہ معراج کا واقعہ تھا جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا فیہا۔ یہ جو یہاں اس واقعے کے دوران میں جو قلب مبارک کو نکال کر دھویا گیا، اس میں مقصود یہ تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی جو کہ اب معراج کے موقع پر ہونی ہے، اسی طرح سے جو عالم ملکوت کی سیر ہے، تجلیات الہیہ ہیں اور آیات ربانیہ کا مشاہدہ ہونا ہے، ان تمام کا تحمل پیدا ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام بشر تھے، تو بشر تو ان تجلیات کا متحمل نہیں ہے جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتی ہیں۔ اس پر ایک دلیل موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ و تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ نے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لیکن موسیٰ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، موسیٰ اپنی بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے باسراء بضد ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طور پر تشریف لائیں، آ جائیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا تو آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، معلوم ہوا کہ انسانی آنکھ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ زیارت کا موقع حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس بلانے کے بعد انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ یہ وقت وہ ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو جمع فرمائیں گے اور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اور اس دیدار میں کی جو پہلی مدت ہوگی وہ 8 لاکھ سال ہوگی۔ 8 لاکھ سال نبی علیہ السلام بندہ 8 لاکھ سال نبی علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیارت کرے گا، اور یہ زیارت جو ہوگی ایک دن وہاں کا 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور یہ 8 لاکھ سال حق سبحانہ و تعالیٰ کی اس مجلس میں بیٹھیں گے جہاں پر حق تعالیٰ اپنی تجلی فرمائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شق صدر کی حکمت کیا تھی؟ تو اس کا جواب، پہلی مرتبہ میں حظ شیطان کو الگ کیا گیا، دوسری مرتبہ میں لہو و لعب کو نکال دیا گیا، تیسری مرتبہ میں اسرار وحی اور تجلیات الہیہ کا تحمل پیدا کیا گیا، چوتھی مرتبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ملکوت کی سیر اور وہاں پر تجلیات الہیہ اور آیات ربانیہ کے مشاہدے کے لیے تحمل اور برداشت پیدا کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے شانوں کے پیچھے ایک مہر تھی، اس کو ہم کہتے ہیں مہر نبوت، یہ کب لگائی گئی؟ پہلا قول جو کہ زیادہ راجح ہے کہ پیدائشی طور پر یہ مہر تھی، جیسا کہ ہم نے پیچھے اس والے واقعے میں پڑھا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی اس رات وہ یہودی تاجر جو مکہ کا رہائشی تھا وہ بھاگا آیا، اس نے لوگوں سے کہا مجلس میں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا، قریش کے یہاں کہیں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور اس نے خاص طور پر جب بچے کی زیارت کی تھی تو مولود کی زیارت کے بعد اس نے اس مہر کو بھی دیکھا تھا، یہ قول زیادہ راجح ہے۔ دوسرا قول کہ شق صدر کے بعد فرشتوں نے یہ مہر لگائی، اور اس کے لگانے کا سبب یہ تھا کہ جب خزانہ کوئی محفوظ کیا جاتا ہے، کسی جگہ میں محفوظ کیا جاتا ہے تو اس کو سیل کر دیتے ہیں، اس کو مہر لگا دیتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی چیز باہر نکلنے نہ پائے اور کوئی چیز اندر جانے نہ پائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔